moving towards contents of the today's lecture. In today's lecture, first of all, we discuss what is Boolean algebra, and then we discuss different terms, including which includes binary variables, Boolean expression, Boolean function, and Boolean operations. یہ ٹرمز ہم لوگوں نے ادھر آج جسٹ ڈیفائن کرنی ہے بیکاز آنے والے جتنے بھی ویکس ہیں ان میں یہ ٹرمز بولین ویریبل کہیں یوز ہوتی ہے, کہیں بولین ایکسپریشن یوز ہوتی ہے, کہیں بولین فنکشن یوز ہوتا ہے, کہیں پر بولین آپریشن یوز ہوتا ہے. تو وہاں پر آپ کو پتہ ہو کہ یہ کیا ہے, وہاں پر ہم دوبارہ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. اس کے علاوہ آج ایک لک دوں گا کہ بولین لاز کیا ہیں. دین کل کے لیکچر میں ہم بولین لاز کو پروف کریں گے وتھ ڈفرینٹ میتھڈس ہیں, تو ایک میتھڈ کے ذریعے کریں گے, دین ہمارا یہ ویک اوور ہو جائے گا, اور پھر ہم لوگ جو ہے آفٹر ایچ بولین لاز کو مزید ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے کہ اس میں کیا ہے. اس کے علاوہ تھیورمس آف بولین الجبرا ہیں, اس کو بھی آج انٹروڈکشن دے دوں گا, اور کمنگ لیکچرس میں پھر اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. سو بولین الجبرا کی ہسٹری کی طرف چلتے ہیں کہ بولین الجبرا اسٹارٹ کیا ہوا. بولین الجبرا جیسا کہ نام ہے, اسے اس بولین الجبرا کا جو نام ہے اس کے جو انگلش میتھمیٹیشین تھے ان کے نام کے اوپر رکھا گیا. اٹ واز انٹروڈیوس بائی دا انگلش میتھمیٹیشین جارج بولی ان 1854. ایگزیکٹ ڈیٹ یہ ہے 1815 سے 64 کے اندر جو ہے یہ اس کے اندر مختلف کیونکہ چینجز آتی رہی ہیں اور اب ڈیولپمنٹ ہوتی گئی ہے, تو 1854 اکثر بکس میں ہمیں ملتی ہے کہ وہ ایگزیکٹ ہے جہاں یہ انٹروڈیوس کیا گیا بولین الجبرا کو. بولین الجبرا از آلسو ریفر ٹو ایز الجبرا آف لاجک بیکاز یہ لاجیکل میتھڈالوجی کو یوز کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو الجبرا لاجک بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. It is also called the switching algebra because it works on the switching circuit. So this is the main difference between the Boolean algebra and the ordinary algebra. یہ جو میتھمیٹیکل میں جو الجبرا ہے اس میں اور اس میں مین ڈفرینس یہی ہے کہ بولین الجبرا جو ہے اٹ ورکس آن دا سوئچنگ الجبرا, وائل دی آرڈنری الجبرا جو الجبرا ہے جو نارمل لائف کے وہ آپ کے سرکٹس پہ کام نہیں کرتا. تو دیٹس وائی دس بولین الجبرا از آلسو کالڈ سوئچنگ الجبرا. سو یو مسٹ know the difference between the ordinary algebra and the Boolean algebra. Also Boolean algebra جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے it works on the binary values like 0 and 1, or it works with the true and false, while the other algebra works with different decimal values. So یہ ڈفرینس آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے. اکثر چیزیں میں آپ کو لیکچر میں بول دیتا ہوں. سو اکثر بچے جو ہیں وہ ویڈیو نہیں دیکھتے اور پاور پوائنٹ سلائڈ یا نوٹس کو پڑھ لیتے ہیں کہ بس دیٹس انف فار اس. سو بہت سی باتیں میں لیکچر کے دوران آپ کو نالج دے دیتا ہوں تاکہ کل کو اگر آپ کو فیلڈ میں کہیں پر ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کو پتہ ہو. تو اس لیے لیکچر کو سننا لازمی ہے آپ کے لیے, بجائے اس کے کہ آپ ڈائریکٹ نوٹس کو خالی سنیں. تو یہ چیز جو ہے آپ لوگوں کے لیے اچھی نہیں ہے. اسٹارٹ میں آپ نے 1 منتھ کافی اچھا کام کیا, لیکن آخری جو منتھ آپ کا اس وقت گزرا ہے اس میں کوئی اتنی اچھی پرفارمنس آپ لوگوں کی نہیں رہی. سو دیکھیں کنسنٹریٹ کریں, لیکچر کو اگر آپ نہیں سنیں گے تو آپ نہیں سمجھیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے پچھلی اسائنمنٹس میں بھی تھوڑی سی ایشوز تھے, تو کمنگ اسائنمنٹ کے لیے لیکچر ویڈیو ضرور دیکھیں. This algebra use binary variables and logical operators like and, or and not, while the other جو ordinary algebra ہے, جو simple algebra ہے, اس کے اندر یہ and or not کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. تو یہ ڈفرینسز ہے, یہ آپ سے میں پوچھ سکتا ہوں تو آپ کو معلوم ہو. اس لیکچر میں نے بتا دیا, کوئی علیحدہ سے ہیڈنگ نہیں دی ہے تو آپ کو یہ معلوم ہو. The binary 0 mean that the switch is off, and the binary 1 mean that the switch is on. آپ نے بہت سے ڈیجیٹل سرکٹ دیکھیں گے, ان کے اوپر 0 1 لکھا ہوتا ہے, تو اب ہمیں پتہ چل جاتا ہے 0 mean off and 1 mean on. سو یہ سب ہمارے پاس یہ نالج دے رہا ہے. ایپلیکیشنس ہے, تھوڑی سی نالج آپ کو اور بتا دیں. The usefulness of Boolean algebra comes from the fact that its rules can be shown to apply to the logical statements. Logical statements آپ لوگ ابھی ڈسکریٹ اسٹرکچر پڑھیں گے, اس کے اندر بھی آپ پڑھیں گے ڈفرینٹ یہی بولین سے جو کچھ ہم نے آپریشنس پڑھے ہیں, یا آگے میں آپ کو دوبارہ ایک بھی دوں گا کیا اینڈ اور ناٹ, وہاں پر کنجنکشن ڈسجنکشن اور نیگیشن کے نام سے آپ پڑھیں گے. وہ آپ ہمارے پاس لاجیکل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو پریپوزیشنس ہوتے ہیں جو کہ ٹرو ہوتے ہیں یا فالس ہوتے ہیں, یا ادھر ٹرو ہوتے ہیں یا فالس ہوتی ہے, یا اس کے اندر جب ہم ان کو کمبائن کرتے ہیں, یہ سارے وہاں پر بھی یوز ہو گئے. تو وہاں پر بھی آپ کو پتہ دیکھیں, آپ کو کہہ رہے ہیں اگلے والی اسٹیٹمنٹ میں a logical statement or proposition can either be true or false, just as an equation with real number can be true or
false depending on the value of the variable. یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک پریپوزیشن یا لاجیکل اسٹیٹمنٹ ایسی طرح یہ یا وہ ٹرو ہوگی یا فالس ہوگی. ہمیشہ دیکھیں لاجیکل تھنگ آپ کو بتاتی ہے کہ یا وہ ٹرو ہے یا فالس ہے. کبھی بھی آپ کو جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ میڈل میں کوئی آپشن ہو. دیکھیں جس طرح جینڈر ہے آپ کے پاس, یا کسی کے جو ہے آپ نے کھانا ہے یا نہیں کھانا, دونوں میں سے ایک بار ٹرو ضرور ہوگی. تو اس قسم کے یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر کوئی ایکویشن ہے تو اس کے اندر جو ویلیوز آئے گی تو اس کے مطابق وہ ویلیوز کے مطابق وہ ایکویشن پروف ہو جائے گی ٹرو یا فالس ہوگی, درمیان میں کوئی چیز نہیں رہے گی. تو یہ بولیم الجبرا ہیز پروف essential in the field of computer engineering by taking the two values variable of Boolean algebra to represent electronic states of on and off. Boolean algebra can be used to design digital computational circuitry. تو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ اپلیکیشنز ہیں جو بولیم الجبرا کی ہے, آپ کے نالج کے لیے بتائی تھی. مین ڈیفینیشنز کی طرف آتے ہیں جو آپ کو تھرو آؤٹ دی ویک نمبر 8, 9, 10, 11, 12 کام دے گی. وہ یہ ایک ڈیفینیشن بار بار ہمیں یہ ٹرمز ہم یوز کریں گے تو ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. Binary variable, a binary variable is a variable that could take only one of the two values, that is either it will take the binary 0 and or the binary 1. Binary variable is also called binary literals or binary boolean variable, logical variable. For example, X, Y, Z, A, B, C, all these types of alphabets are called the Boolean variables when we are using in the Boolean expression. So یہ آپ کو Boolean variable کرائیں گے. The difference between the variables you are using in the C++ and the variables which are using in this really is that binary variables can take only one of the two values, that is either it will take the 0 or 1, while the ordinary جو variable آپ C++ میں یوز کرتے ہیں اس کو آپ 1, 2, 3 fractional point آپ دے سکتے ہیں, تو وہ آپ کے پاس بائنڈری کے اوپر کام نہیں کرتا. جو مین ڈفرینس ہے یہ ڈفرینس آپ کو یاد ہونا چاہیے. آپ کو کہیں ڈیفینیشن نہیں ملی لیکن میں لیکچر میں بتا رہا ہوں تو آپ کو ڈیفینیشن پتہ ہو کہ the difference between the binary variable and the simple variable جو ہے وہ کیا ہے, تو آپ کو معلوم ہونا ہے. اس کو ہم لوگ بائنری ویریبل کو بائنری لٹرلس بھی کہتے ہیں, آبجیکٹیو اسٹائلس کے لیے بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح ہم اس کو بولیم ویریبل بھی کہتے ہیں اور ہم اس کو لاجیکل ویریبل بھی کہتے ہیں. سو یو مسٹ نو کہ اینڈ یو مسٹ ریممبر دس کہ بائنری ویریبل از آلسو کالڈ بولیم ویریبل اور لاجیکل ویریبل اور بائنری لٹرلس. سو آبجیکٹیو کے پوائنٹ آف ویو سے یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی اس لیکچر میں آپ کو بتا رہا ہوں. کلیئر. Now Boolean expression kya hai? The combination of the operands joined together by the logical operator is called Boolean expression. یہاں پر آپ کریں expression جو عام expression ہے, عام expression بھی ہے کہ عام expression is the combination of operands joined together by the operators. But Boolean expression اور عام expression کا difference دیکھیں, آپ کو بڑا clearly میں lecture میں بتا رہا ہوں, آپ لوگ پھر یہ نہ کیجیے کہ سر آپ نے کہیں لکھا نہیں ہوا تھا. The difference between the simple expression and Boolean expression is that the Boolean expression is a combination of the operands joined together by the logical operators, that is plus mean and dot plus mean or dot mean and آپ کے پاس جو ہے یہ جو لفظ یوز ہو رہا ہے that is negation, ٹھیک ہے, that is complement کے طور پہ کے لیے یوز ہو رہا ہے آپ کے پاس. سو یو مسٹ نو کہ آپ کے پاس کیا یوز ہو رہا ہے, لاجیکل آپریٹرس, ٹھیک ہو گیا نا. تو لاجیکل آپریٹرس جو ہے آپ کے پاس تو مسٹ معلوم ہونا چاہیے. میں نے تھوڑا سا ایڈٹ اس کو کر لیا یہاں پر دوبارہ سے کہ پلس ڈاٹ اینڈ کمپلیمنٹ جو ہے دے آر کالڈ دی لاجیکل آپریٹر. وائل ان سمپل ایکسپریشن جو آپریٹر ہیں وہ سمپل ایڈیشن, ملٹیپلیکیشن, ایون مائنس بھی اس میں آتا ہے اور اس میں اور بھی آتا ہے. سو ہیئر جو ہے آپریٹر جو ہیں وہ لاجیکل آپریٹرس ہوں گے جبکہ وہاں پر جو ہے وہ میتھمیٹیکل آپریٹر. تو یہ مین ڈفرینس ہے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ڈیفینیشنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ سب کچھ یاد ہونا چاہیے. اوکے. سو فار ایگزامپل بولیم ایکسپریشن کیا ہے, کیسے بنتی ہے بولیم ایکسپریشن. اچھا, بولیم ایکسپریشن میں آپ کو یاد پتا ہو کہ یہ آپرنس جوائن ٹوگیدر بائی دی لاجیکل آپریٹرس اے اینڈ بی, یہ دو جو ہے یہ بولیم ویریبل بھی ہیں اور یہ جب ایکسپریشن میں یوز ہوتے ہیں تو ناؤ دس از کالڈ لاجیکل آپریٹر اینڈ دیس ٹو آر کالڈ دی آپرنس. ٹھیک ہے. سو میں آپ سے پوچھا جائے کہ what is the difference between the logical what is the difference between the
operand and logical operator, so you must know. یا اگر آپ کو کہا جائے کہ point out the operand and operator in the given expression, تو اس expression میں آپ کو پتا ہو کہ operand کیا ہے. So here the operands are A, B, C and D are called the operands, while plus, dot and this plus, this is آپ کے پاس یہ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ R اور یہ and جو آپ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ R and جو آپ کے پاس یوز ہو رہے ہیں, they are called the logical operators. تو آپ کو اس کے بارے میں کلیئر پتہ ہونا چاہیے. So بولیم ایکسپریشن کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے بولیم فنکشن. when an expression is given a name, اچھا فنکشن کی کوئی بھی ڈیفینیشن آپ کو ڈسکریٹ میں الگ سے ملے گی, لیکن یہاں پر کیونکہ ہم بولیم سے ریلیٹڈ باتیں کر رہے ہیں, so when we assign a variable to an expression, ٹھیک ہے, when we assign an expression to a variable, یا when an expression is given a name, یا assigned to a variable, then the combination is called boolean function. For example, آپ نے پیچھے ایکسپریشن کو دیکھا کہ ایکسپریشن ہمارے پاس سی کیا a plus b اور c plus d. سو یہ اس ایکسپریشن کو اگر آپ کوئی ویریبل کسی ویریبل کو اسائن کر دیتے ہیں, دیٹ از اگر آپ f کو اسائن کر دیتے ہیں, تو ناؤ دس از واٹ وی کال دی بولین فنکشن. کوئی بھی ویریبل ہو سکتا ہے, کوئی بھی آپ کے پاس یوز ہو ہے, تو اگر آپ اس کسی ویریبل کو یا اس ایکسپریشن کو کوئی نام دے دیں, تو دس ایکسپریشن از ناؤ کالڈ بولین فنکشن. سو یو مسٹ نو دا ڈفرنس بٹوین دی بولین فنکشن اینڈ دی بولین ایکسپریشن. اوکے, سو اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے پاس بولین آپریشنس ہیں. بولین آپریشن آر دی لاجیکل آپریشنس آر دی سمپل آپریشن. ہم نے آلریڈی پیچھے ڈسکس بھی کیا, دوبارہ ادھر آپ کو بتایا جائے. دی آپریشن وچ از پرفارم بائی دی لاجیکل آپریٹر از کالڈ لاجیکل آپریشنس. You must know and you must remember that in the previous lectures ہم لوگوں نے کیا تھا, ایک ہم نے بائنری آپریشنز پڑھا تھا جس میں ہم نے پہلے ایڈیشن, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن اینڈ سبٹریکشن کو پڑھا تھا, اور ایک ہم نے لاجیکل آپریشنز پڑھے تھے چیپٹر نمبر 2 میں. سو چیپٹر نمبر 2 اور جو ہمارا ویک نمبر 5 ہے یا 6 ہے, اس میں ہم نے جب لاجک گیٹس کو پڑھا تھا, تو وہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لاجیکل ایڈیشن, لاجیکل ملٹیپلیکیشن اینڈ لاجیکل نیگیشن. And logical addition and logical multiplication is different from the binary addition and binary multiplication. ٹھیک ہے, کچھ جگہ پر ان میں سملیرٹی ہیں بھی, لیکن یہ ایکچولی ڈفرینٹ ہے, بیکاز binary arithmetic works on binary data while the logical addition and multiplication and negation works on the logical operations. ٹھیک ہے, جہاں پر لاجیکل ویلیوز کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے, وہاں پر انہوں نے کام کرنا ہے. سو اگین آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ یہ آپریشنس کون کون سے ہیں. لاجیکل ایڈیشن وچ از پرفارم بائی دا لاجیکل پلس آپریٹر, دیٹ از آر گیٹ. لاجیکل ملٹیپلیکیشن ہے, اٹ از پرفارم بائی دی لاجیکل اینڈ گیٹ, اینڈ دا لاجیکل نیگیشن وچ از پرفارم بائی دی لاجیکل ناٹ گیٹ. تو آپ لوگوں کو یہ فنگر ٹپ سے اب یاد ہو جانا چاہیے کہ لاجیکل ایڈیشن آر گیٹ پرفارم کر دیتا ہے, لاجیکل ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ اینڈ گیٹ پرفارم کرتا ہے, اور لاجیکل نیگیشن جو ہے وہ آپ کے پاس ناٹ گیٹ یا انورٹر پرفارم کرتا ہے. تو یہ کچھ آپریشنز ہیں, یہ ایسی چیزیں جو آپ کو جسٹ ریمائنڈر کے طور پہ کروایا جا رہا ہے. آج کے لیکچر میں ہم زیادہ تر بیسک چیزوں کو ٹچ کریں. آفٹر دیٹ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے دیٹ از دا بولیم لاس. بولیم لاس اور رولس جو ہے, بولیم الجبرا ہیز اٹس اون set of laws and rules, and these rules یا laws جو بھی ہم کہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ given ہے. مین یہ 5 to 6 ہیں, لیکن مین 5 کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور ان کو جن پروف بھی کریں گے with different methods. رول نمبر 1 جو ہے ہمارے پاس دیٹ از with respect to جو زیرو کی ایڈیشن اینڈ کلوجر ٹو زیرو جو ہے دیٹ از x plus 0 is equal to x. یہ ہمارے پاس یہ بتا رہے ہیں آپ کے پاس, یہ آپ کے پاس رول نمبر 1 اس وقت آپ کے پاس یہ بتا رہا ہے کہ x plus 0 آپ کریں گے تو وہ equal to x آئے گا. اب یہاں پر اپنے ذہن میں آپ نے 2 باتیں رکھنی ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس آپ کی اس لا کی 2 سائڈس ہیں. ایک ہم آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس ہے رائٹ ہینڈ سائڈ ہے, ٹھیک ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ ہے, اور دوسری آپ کے پاس جو ہے یہ والی, یہ آپ کے پاس کون سی ہے, لیفٹ ہینڈ سائڈ. تو ہر لا یا رول جو بھی آپ کہیں اس میں آپ کے پاس 2 آپ کے سائڈس ہیں, ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے ایک رائٹ ہینڈ سائڈ ہے. اور یہ کہنے کا مطلب اس کا یہ ہے کہ x plus 0 is equal to x ہے.
یہ x پلس 0 کو اگر آپ ایڈ کریں گے تو اس سے جو آنسر آئے گا وہ وہی آئے گا جو اس x کی ویلیو ہوگی. اسی طرح x ڈاٹ 0 جو ہے x ڈاٹ 0 x ڈاٹ 1 سے جو آنسر آئے گا وہ x کی اکول رہے گا. مطلب یہ کہ آپ x کو کوئی ویلیو بھی دے دیں, آپ x کو اگر 0 دیں گے تو آنسر 0 آئے گا, x کی اکول آئے گا. اگر آپ x 1 کرتے ہیں تو آنسر 1 آئے گا, x کی اکول آئے گا. کیسے آئے گا یہ ہم آگے پروف کریں گے اس کو, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ x کی ویلیو 0 ڈالتے ہیں تو آنسر 0 آئے گا, x کی ویلیو 1 ڈالتے ہیں تو آنسر 1 آتا ہے. یہ چیز ادھر آپ کو بتا رہے ہیں. سیکنڈ لا آپ کو کہہ رہے ہیں کیا ہے, یہ اچھا بولیم الجبرا لاس ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں ادھر کلیئر ہو جائیں گی, تو آگے ہم نے جب سمپلیفیکیشن ایکسپریشن کرنا ہوگا یوزنگ بولیم لاس, تو ہمیں ادھر کچھ چیزوں کو جو ہے پروف کرنے کے لیے ہم بتائیں گے کہ یہ چیز اس کے ایکولنٹ ہے. تو وہ کیوں ایکولنٹ ہے, بیکاز لا نے ہمیں بتایا یہ اس کے ایکولنٹ, اس لیے ہم یہ بولیم لاس اور بولیم الجبرا کو پڑھ رہے ہیں تاکہ جب ہم سرکٹ ڈیزائن کر رہے ہوں اور ہم کسی بڑے سرکٹ کو چھوٹا کر رہے ہوں تو وہ کسی لا کی بیس کے اوپر کریں گے. یہی وجہ کہ آج بہت سے جو سرکٹس ہیں, بہت سی بڑی بڑی الیکٹرانک ڈیوائسز اور سرکٹس جو ہیں وہ آج چھوٹے چھوٹے ہوئے ہیں بیکاز ہم نے اس کی سمپلیفائڈ اس بنائے ہیں, اور وہ سب اس بولیم کی وجہ سے یا کارنف میپ ہم آگے پڑھیں گے اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس لیے آپ کو یہ پڑھایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اوکے, رول نمبر 2 از x پلس x کمپلیمنٹ از اکول ٹو 1 and x dot x complement is equal to 0. So left hand side جو یہ اور right hand side یعنی x plus x complement کو جب آپ پروف کریں گے تو وہ 1 کے ایکول آئے گا اور جو کہ آپ کی right hand side کے ایکول آئے گا. اسی طرح x dot x complement کو جب آپ پروف کریں گے تو وہ بھی آپ کے پاس 0 کے ایکول آئے گا جو اس کی right hand side ہے. سو اس چیز کو ہم نے آگے پروف کرنا ہوگا کہ یہ کیسے ہے, لیکن یہ رول ہے جہاں کہیں پر بھی آپ 1 کی ویلیو دیکھیں گے تو آپ اس کی جگہ x plus x complement لگا کے سرکٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کو رولز سمجھائے جانے. اسی طرح کمیوٹیٹو لا آپ لوگ آلریڈی سمپل الجبرا میں بھی پڑھ چکے ہوں گے ود رسپیکٹ ٹو ایڈیشن, لیکن یہاں پر یہ کیا ڈفرینس کیا ہے کہ کمیوٹیٹو لا ود رسپیکٹ ٹو لاجیکل ایڈیشنس ہے, مطلب اس میں لاجیکل ایڈیشن کے رول یوز ہوں گے, عام میتھمیٹکس کے رول اپلائی نہیں ہوں گے. اسی طرح کمیوٹیٹو لا بھی جو ہے 3b جو ہے وہ ہے ود رسپیکٹ ٹو لاجیکل ملٹیپلیکیشن. کیا کہتے ہیں x پلس وائی از اکول ٹو وائی پلس ایکس ہے اینڈ ایکس ڈاٹ وائی از اکول ٹو وائی ڈاٹ ایکس ہے. یہ چیز کو ہم لوگوں نے بھی آگے پروف کرنا ہوگا, یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہے, چاہے آپ اس کو ایکس پلس وائی لکھیں یا وائی پلس ایکس ایک ہی بات ہے, یا ایکس ڈاٹ وائی لکھیں یا وائی ڈاٹ ایکس لکھیں یہ ایک ہی بات ہے. تو یہ کیوں اس کے ایک بات ہے, ہم اس کو پروف کر کے پھر چیک کریں گے آنے والی کلاس میں. Now Boolean's law کو دیکھتے ہیں. 4a law is also called the associative law with respect to logical addition, جبکہ ordinary اس میں associative law with respect to addition ہوتا ہے. So یہ ڈفرینس ہے ان دونوں میں بیکاز یہ لاجیکل نمبرز اور 0 اور 1 کے اوپر صرف کام کرے گا. x پلس with respect to logical addition a جو ہے 4a law کہتے ہیں x plus y plus z is equal to x plus y plus z. یہ اس دونوں کو ہم نے بھی پروف کرنا ہوگا. دین x ڈاٹ y ڈاٹ z is equal to x ڈاٹ y ڈاٹ z, اس کو بھی ہم لوگ پھر آگے پروف کر کے انشاءاللہ آنے والی کلاسوں میں دیکھیں گے. کل کی جو ہمارا نیا لیکچر ہوگا ڈسٹریبیوٹیو لا ود رسپیکٹ ٹو لاجیکل ملٹیپلیکیشن اور لاجیکل ایڈیشن. اس کے اندر کیا ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں لاجیکل ملٹیپلیکیشن اور لاجیکل, یہ x ڈاٹ وائی پلس z از اکول ٹو x ڈاٹ وائی پلس z یہ ہے, اور بی لا جو ہے اس کا وہ ہے x پلس وائی ڈاٹ z از اکول ٹو x پلس وائی ڈاٹ ایکس پلس زیڈ. یہ اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اور یہ اس کی لیفٹ ہینڈ سائڈ. اگر آپ اس کو سالو بھی کریں تو دیکھیں ایکس ڈاٹ وائی ملٹیپلائی ہوا اس کے ساتھ تو ایکس ڈاٹ وائی بن گیا پلس ایکس ڈاٹ زیڈ بن گیا. اور اس کو اگر آپ دیکھ لیں آپ کو پتہ ہے جب بھی ہمارے پاس ملٹیپلائی ہو رہا ہو تو ہم اس کو ڈاٹ کا آپریشن ہو تو ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اس کو ٹرم, اور جب ہمارے پاس یہ آ جائے تو ہم اس کو پلس لے لیتے ہیں, کامن لے لیتے ہیں اس میں. تو اب دیکھیں ایکس پلس وائی آ گیا اور ایکس پلس زیڈ آ گیا, ایکس کامن آ گیا دونوں کے لیے اور درمیان میں ڈاٹ آپریشن. تو یہ ایکویشن اوپن کرنا اور کلوز کرنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آپ اس ایکویشن کو جو ہے آپ کے پاس اس ایکویشن کو یہ بنا سکتے ہیں اور اس کو یہ بنا سکتے ہیں. اس کے لیے یہ سارے کے سارے رول آپ نے یاد رکھنے ہوں گے. کہیں پر ہم آگے جب اس کو سالو کر رہے ہوں گے تو آپ نے اس ایکویشن کو اوپن اور کلوز کرنا ہے. تو یہ آپ کو یاد ہوگی تو آپ کلوز کر سکیں گے, ادروائز آپ کو پھر انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں. کلیئر ہے؟ سو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. یہ 5 کے 5 رولز جو ہیں وتھ اے بی رول ٹوٹل 10 رولز ہیں, یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے. اس کو آپ لوگوں نے بھولنا نہیں. اگر یہ رولز آپ کو یاد ہوں گے تو آپ آگے جو ہے کویشچنس آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائیں گے. بولین کے کچھ تھیورمز بھی ہیں, ان کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ کچھ جگہ پر یہ بھی یوز ہو گئے. تو اگر یہ ٹاپک آپ کے کورس میں نہیں بھی ہے لیکن میں نے انکلوڈ کیا ہے
تاکہ اگر کہیں پر کچھ ضرورت پڑے تو آپ ان کو بھی. تھیورم 1 کہتے ہیں ایکس پلس ایکس از اکول ٹو ایکس ایکس ڈاٹ. تھیورم 2 کہتے ہیں ایکس ڈاٹ ایکس از اکول ٹو ایکس. 3 کہتے ہیں ایکس پلس 1 از اکول ٹو 1. 4 کہتے ہیں ایکس پلس 0 از اکول ٹو 0. 5 کہتے ہیں ایکس پلس ایکس ڈاٹ وائی از اکول ٹو ایکس. یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ ہی ہے اور یہ رائٹ ہے. آپ اگر ان کو پروف کریں گے انشاءاللہ ہم کریں گے اس کو آپ کو میری جو دوسری آخری اسائنمنٹ جو ہمارے پاس ٹیچر اسائنمنٹ ہوتے ہیں اس میں یہ آپ کو ہوم ورک میں دوں گا. اسی طریقے سے یہ سائڈ اور یہ سائڈ کو پروف کرنا ہے, اس کو اور اس کو پروف کرنا ہے, اس کو اور اس کو آپ لوگوں نے پروف کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بتا رہے کہ یہ رول ہے, بس یہ ایسا ہے, یہ ہوگا ایسا. یہ سائڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ رائٹ کی ایکول ہوگی. اگر آپ کو اس پر ڈاؤٹ ہے تو ہم اس کو پروف کریں گے تو یہ آپ کو کلیئر کر دے گا کہ یہ چیز ہے. اسی طرح تھیورم 9 ہے, وہ آپ کے پاس ایکس پلس وائی کمپلیمنٹ از اکول ٹو ایکس کمپلیمنٹ ڈیٹ وائی. یہ بھی ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں بھی پروف بھی کیا تھا اس چیز کو. تو یہ آگے بھی ٹیبل سے اور اس کو ڈی مارگنس تھیورم بھی کہا جاتا ہے. اور آخری ایکس ڈبل کمپلیمنٹ از اکول ٹو ایکس. اور یہ ہمارے پاس ٹوٹل 10 تھیورمس ہیں جو ہمیں آگے سمپلیفیکیشن آف ایکسپریشن یوزنگ بولیم لاس اینڈ تھیورمس کے اندر ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ سارے تھیورمس کو بھی پڑھنا ہے. مین ٹیب میں آپ کو میں یہ کرواؤں گا لاس اینڈ رولس اینڈ لاس کراؤں گا, ان کو پروف کراؤں گا. ان کو پروف کے بیس پہ آپ نے تھیورمس کو پھر پروف کرنا ہوگا آنے والے کلاس میں. تو امید ہے آج کی کلاس آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اس کلاس کا یہ سب سے امپورٹنٹ لیکچر ہے ویک نمبر 8 کا. یہ اس کے اوپر آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے. اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گا تو آنے والا کوئی ویک بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو امید ہے آپ لوگ اس کو اسٹڈی کریں گے. کوئی ایشو کوئی مسئلہ ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اینی ٹائم. میں نے آپ کو کہا ہوا ہے سو آپ مجھ سے ڈسکس کریں انشاءاللہ. اگلے کل میں ہم لوگ آئیں گے بولیم لا کو پروف کر رہے گے اور ایک نئے طریقہ آپ کو سکھاؤں گا کہ ہاؤ ٹو پروف دی بولیم لاس. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.